معاملہ کتنا گمبھیر ہو چکا ہے. جو ہمارے اسلاف نے جو زمین و جائیداد مسلمانوں کو دی ہے، قبرستان بنائیں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، وقف کر دیا، اس کے اوپر کوئی اور قبضہ کر رہا ہے. آپ کا مکان ہے اور آپ کے مکان میں ہم قابض ہو رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ مسلمان کتنا سوچ چکا ہے. سوچئے، غور کیجئے. اور یہاں پہ کچھ غلطیاں اپنی بھی ہے. ہمارے اسلاف نے زمین و جائیداد دی، وہ زمین و جائیداد پڑی ہوئی ہے، ان زمین و جائیداد پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. یہ مسجدیں جیسے بن رہی ہے، ابھی ایک مسجد بابری مسجد کے اوپر معاملہ یہ وہ دس دیٹ. میرے بھائی کیوں اس مسجد کے معاملے میں آدمی بات کرے گا، اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کون کرے گا؟ میرے بھائی یہ ذمہ داری نہیں ہے. مسجد کی ذمہ داری ہماری نہیں بنتی ہے. وقف بل کے معاملے میں ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ سانسد میں جب عمران پرتاپ گڑی بول سکتا ہے، اقرا حسن بول سکتی ہے، اسد الدین اویسی صاحب بول سکتے ہیں، اور دیگر ہمارے غیر مسلم لیڈران بھی بول سکتے ہیں، مسلمانوں کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے. بڑے بڑے ذمہ داران کہاں گئے؟ لیٹر پیڈ پہ لکھنے والوں، اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ تمہاری زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا جا رہا تھا، تم مستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، ایک آواز ایک بولی بول نہیں سکتے تھے، ایک جملہ نہیں بول سکتے تھے. تمہاری زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے. آنے والی نسلیں تمہیں بد دعائیں دیں گی اور تمہارے لیے غلط جملہ بولیں گی. آپ نے وہ منظر نہیں سنا کہ ابھی ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی ایک ویڈیو ہے، 3 دنوں سے جنازہ رکھا ہوا قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. ارے یہ وقف کی زمین ہے، اب اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہے، جب تک معاملہ نہیں ہوگا ہم یہاں پہ دفنانے نہیں دیں گے. اب ایک جنازہ سامنے رکھا ہوا، 3 دنوں سے رکھا ہوا ہے. اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. مسلمان اپنی دولتوں میں، اپنے گھروں کے اندر اور اپنے عیش و آرام میں کتنا ڈوب گیا ہے، ان کو ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہے. آج ہماری سیاست مدرسوں میں ہے، آج ہماری سیاست مسجدوں میں ہے. جھگڑا مدرسوں کے لیے ہوتا ہے، مسجدوں کے لیے ہوتا ہے، قبرستان کے لیے ہوتا ہے. یہ کیسے ممبر بن گیا، یہ کیسے صدر بن گیا، یہ کیسے سیکریٹری بن گیا؟ میرے بھائی جو اللہ کا بندہ کوئی بنا ہے، مل جل کر کے اپنے ذمہ داری نبھائیے اور اس کو زندہ رکھیے. ان مدرسوں کو، ان مسجدوں کو زندہ رکھیے، آباد کیجئے. یہ مدرسے اور یہ مسجدیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، قلعے، یہ پیلر ہیں میرے بھائیوں. اگر یہ پیلر ختم ہو گئے آٹومیٹکلی ڈھہ جاؤ گے، گر جاؤ گے. ان مدرسوں کو، مسجدوں کو ڈھہنے مت دو میرے بھائیوں. علماء یہ بھی اسلام کے پلر ہیں، ان علماء کی بھی قدر کر لو میرے بھائی. آج ہماری احساس ذمہ داری ہے ہی نہیں. مردہ، یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، مردہ. سماج کے اندر غلط کام ہوتا ہے، کھائے مولوی لوگ ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ بولنے کا حق بات بولیے، اگر حق بات بولیے گا تو اس میں بھی معاملہ ہو جائے گا. اسلام کے اوپر چل نہیں رہا ہے، لیکن ایک سے ایک فتوے دینا شروع کر دیتا ہے. آج زناکاری بڑھ رہی کیوں معلوم ہے؟ جہیز کی وجہ سے. کون اس کو روکے گا؟ اگر علاقے کے علماء رک جائیں، نکاح نہیں پڑھائیں گے، آپ بتائیے یہ جہیز رکے گا کہ نہیں؟ لیکن چند مولوی پیسوں میں بک کر کے ارے ہم نکاح پڑھا دیں گے. کیوں ایسے نکاح پڑھاتے ہو جس میں جہیز کا کاروبار ہو، جس میں شریعت کا کھلواڑ ہو، جس میں لڑکیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو؟ ایسی شادیوں میں جانے کی آپ کو ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کے یہاں کیسے جواب دو گے؟ غلط چیزوں میں سپورٹ کیسے کر لیتے ہو؟ آپ کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے یہاں کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب تک بندہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہ سکے گا. عن عمری فیما افنا، ان کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا.
तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी बोलो। वअन शबाबिही फीमा बला, उसकी जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, आए मेरे बंदे तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी ये भी तो बताओ। व मालिही मिन ऐन इक्तसब, आए मेरे बंदे तूने माल कहाँ से कमाया ये भी बताओ, और माल कहाँ पे खर्च किया ये भी बताओ। और आगे एक जुमला ये आता है कि तुमने क्या जो इल्म सीखा उसके ऊपर कितना अमल किया ये भी तुम बताओ। इन सवालों का जवाब तुम्हें क्या कभी कभी कोसता नहीं है? कभी कभी तुम्हें जिम्मेदारी, एक नेमत, इतनी बड़ी नेमत अगर आंख ना मिले तो ये दुनिया बेकार। हर नेमत अपनी जगह परफेक्ट है, हर नेमत अपनी जगह बिल्कुल कंप्लीट है, और नेमतों का शुक्रिया अदा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। और इन नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, आप कह दो, कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी, जो नेमतें तुझे मिली हुई नेमतों को अगर तुम लिखना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, समंदर के पानी को अगर तुम सियाही बना डालो और दुनिया के जितने भी दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, ये कलम टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सियाही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने जो नेमतें तेरे ऊपर निछावर की हैं, ये सारी नेमतों को तुम लिख नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, और सबसे बड़ी नेमत मुसलमानों और यहां के लोगों जो हमें और आपको मिली हुई इस्लाम की शक्ल में, ईमान की शक्ल में, ये इस्लाम की दौलत, ये सबसे बड़ी दौलत और ये सबसे बड़ी नेमत हमें और आपको मिली हुई, इस इस्लाम को हमें बचाना होगा, इस इस्लाम की हमें हिफाजत करनी होगी, अपने ईमान की हमें हिफाजत करनी होगी, हमें अपना ईमान बचाना होगा, हमें अपना इस्लाम को बचाना होगा। इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में तो इस नेमत के बारे में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मरने के बाद जैसे आंख तुम्हारी बंद होगी तुम्हें उसी वक्त पता चलेगा। अगर अच्छा सच्चा मोमिन होगा, अच्छा मुसलमान होगा, तो उसके पास जो फरिश्ते आएंगे उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी होगी और उसकी रूह बड़े आराम से निकाली जाएगी। लेकिन अगर कोई काफिर होगा तो उसके पास जो फरिश्ते आएंगे इतने भयानक चेहरे वाले होंगे कि वो शक्ल सूरत फरिश्ता को देख लेने के बाद इंसान की रूह कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, वो रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होगी। उस रूह को फरिश्ता जबरदस्ती निकालेगा और उस फरिश्ता को देख लेने के बाद इंसान की लैट्रिन और बाथरूम तक भी हो जाता है। जो मुसलमान होता है उसके लिए आसानी के साथ मोमिन की रूह आसानी के साथ निकाली जाती है, और अगर कोई मुसलमान नहीं, सिर्फ लेबल लगाया हुआ है, काफिर है, गुनहगार है, फाजिर है, तो उसके रूह जो निकाली जाती वो मंजर अगर मैं बयान करूं मेरे भाइयों, मंजर कि उस रूह निकालने वाले फरिश्तों को इंसान अगर देख ले तो इंसान की रूह जब निकलती है तलवे से निकलती है, यहां से आगे निकलना शुरू हो जाती है, फिर पिंडली तक, पिंडली से आगे घुटने तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक, फिर हलक तक, ऐसे निकलती चली जाती है। जबरदस्ती उसकी रूह को निकाला जाता है, रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती है। एक काफिर और फाजिर की रूह इस अंदाज से निकाली जाती है, लेकिन एक मोमिन की रूह इमाम कायनात फरमाते हैं जैसे बोतल से पानी कैसे निकाला जाता है, उसको निकलने में जर्रा बराबर प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मोमिन की रूह बड़ी आसानी के साथ निकाली जाती है। तो एक इस्लाम की नेमत अगर आपको मिल जाए तो रूह निकल रही है तब भी कोई टेंशन नहीं। हाँ,
قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے، قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے، اور جب قبر میں رکھنے کے بعد آپ میں واپس مڑ رہے اپنے گھر کے اندر آ رہے ہیں، جیسے قبر میں دفن کرنے کے بعد لوگ واپس مڑتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر جسے بولا جاتا ہے، اس کو آرام کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، اور اس سے جب سوالات کیے جاتے ہیں اور جواب دے دیتا ہے تو اس کو جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنتی دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے، میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اگر وہ مسلمان نہیں، اگر وہ مومن نہیں ہے، اس کو جہنمی لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کے آگے پیچھے چاروں طرف جہنم کی آگ بچھا دی جاتی ہے اور جہنم کا دروازہ، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے تیرے پاس، تو دنیا کے اندر بھی سکون، مرنے کے بعد بھی سکون ہے۔ اس نعمت کا احساس اپنی زندگی کے اندر رکھا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے بندو تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جسم کے اندر جتنی بھی نعمتیں، نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ گھر مکان جو اللہ نے دیا اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، بیوی بچے اولاد، ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ میرے بھائیو یہ نعمتیں آپ کو، ہمیں اور آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو پلیٹ فارم کے اندر اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، جن کا گھر مکان نہیں ہے، پلیٹ فارم کے اندر پڑا ہوا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے اور یہاں وہاں بھٹک رہا ہے، ایک گھر بنانے کے لیے وہ پریشان ہے، لیکن اللہ نے آپ کو مکان بھی دیا، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اس کے باوجود اگر ان ذمہ داریوں کا اگر احساس نہیں ہے، ان نعمتوں کا اگر احساس نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اب تصور کرو اللہ کی ہیں جواب تم کیسے دو گے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا اے میرے بندو تم سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جو دنیا کے اندر تم عمل کیا کرتے تھے، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا۔ احساس ذمہ داری ہر مسلمان مرد عورت کو ہونا چاہیے، ہر گارجین کو ہونا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو دیکھیے، احساس ذمہ داری دیکھیے۔ امام کائنات نے اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام 23 سالہ زندگی بھر کرتے رہے۔ مکہ میں بھی آپ نے کیا، مدینہ کے اندر بھی آپ نے کام کیا، اور مکہ والوں نے آپ کو جب پریشان کیا، جب آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی یہ ذمہ داری کا احساس آپ کے پاس ہے، اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ طائف کی طرف چلے جاتے ہیں، اور طائف جانے کے بعد آپ نے طائف والوں کو بھی دعوت دی، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف، وہاں پہ بھی آپ نے لوگوں کو بھی بلایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو میرے بھائیوں، امام کائنات کو احساس ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں اقرا علیہ، اے عبداللہ میرے اوپر قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر کے مجھے سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں، ہاں آپ کے اوپر قرآن کروں، وہ اب قرآن پڑھو، وہ علیک انزل، جبکہ یہ قرآن آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ قرآن آپ کے اوپر میں کیسے پڑھوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود سنو، مجھے قرآن دوسروں سے سننے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا قرآن پڑھے اور میں قرآن سنوں۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت کر دیتے ہیں، اور جب قرآن کی آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے
جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب قرآن کی آیت کریمہ کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں بس کرو بس کرو بس کرو، آئی عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی نظریں اٹھا کر کے امام کائنات کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ کو جب میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روتے ہوئے پایا۔ اللہ کے نبی کو احساس ہے جب ہر امت کے اندر سے گواہوں کو بلایا جائے گا اور اے محمد آپ کو ہر امت کا گواہ بنایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ذمہ داری ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بلائے گا مجھے گواہ کے طور پر تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور نوح کو بلانے کے بعد اللہ کہے گا